بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، جو متعدد روایات اور احادیث معصومین ہیں نماز شب کے حوالے سے 127 ایسے کمالات اور ایسے فضائل ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے نماز شب کے بارے میں بیان کی ہیں۔ نماز شب کا جو پہلا جو فضیلت ہے، جو چند فضیلتیں میں اس وقت بیان کرنا چاہوں گا، ان میں سے یہ ہے کہ اگر کسی مکان میں، کسی گھر میں کوئی نماز شب پڑھتا ہو تو وہ گھر آسمان والوں کے لیے، اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر کوئی ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ چہرے کا نور جو ہے وہ چمکتے ہوئے سورج کے مانند جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان نماز شب کا پابند ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایسی خوشبو اس کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہے جو زمانے کے افراد پر پھیل جاتی ہے، جس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ ممکن ہے یہ خوشبو ظاہری نہ ہو بلکہ یہ عوام میں، لوگوں میں مقبول ہو جائے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے، اس کی شہرت میں اضافہ ہو جائے اور ہر کوئی اس سے دوستی کرنے کا، اس سے ملنے کا مشتاق ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے بار بار ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے۔ یہ خود ایک فضائل نماز شب میں سے۔ اسی طرح انسان جب نماز شب کا پابند ہوتا ہے تو اس کے رزق میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص نماز شب پڑھنے والا ہوتا ہے وہ مستجاب الدعا ہو جاتا ہے۔ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں التماس دعا، یہ نماز شب پڑھنے والا، اگر اس سے نماز شب پڑھنے والے سے کہا جائے التماس دعا، جب یہ کسی بندے کے لیے دعا کر دے، ممکن نہیں ہے کہ جو تاریک شب کو، پردے کو چیر کر، اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنے اللہ کو جب پکارتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایسا بندہ پکارے اور وہ اللہ جواب نہ دے؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے استجب لکم، جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں اپنے پر واجب کر لیتا ہوں کہ جب بندہ پکارے تو میں اپنے بندے کی آواز پر لبیک کہوں۔ اس لیے من ہوا لی انا لاجلہ، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ فلسفہ نماز شب کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم کال کرتے ہیں تو اتنا جو ہے وہ وائی فائی بزی ہوتا ہے، انٹرنیٹ اتنا بزی ہوتا ہے کہ کال نہیں لگ رہی ہوتی ہے عام دن کے وقت۔ لیکن جب سارے موبائل آف ہو جاتے ہیں، جب سارے کنیکشن بند ہو جاتے ہیں، ایسے میں آپ کا نیٹ سروسز فاسٹ ٹریک پہ چلنے لگتی ہے۔ آپ کا 3G 4G یا 5G ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ آ جاتا ہے، ڈاؤن لوڈنگ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے موبائل رات کی تاریکی بند ہوتے ہیں۔ یہی فلسفہ نماز شب کا ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، خواب غفلت میں ایسے ایک جوان اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے آپ کو وضو سے اپنی روح کو مزین کرتا ہے، اور جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی بزرگی کو یاد کرتا ہے، جب وہ نماز شب کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو پھر وہ رب ہو کر کہتا ہے آ میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری آواز پر لبیک کہنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قانون تکوین ہے کہ اللہ تعالیٰ قانون تشریع جو حضرت موسیٰ کو دے کر بھیجا، قانون تکوین جو حضرت خضر کو دے کر بھیجا۔ یہ بہت بڑا ایک فائدہ جو نماز شب کا ہے کہ پروردگار نماز شب کے عامل کو، نماز شب پڑھنے والے کو عامل قانون تکوین بنا دیتا ہے، یعنی قانون تکوین کا اختیار اسے دے دیتا ہے۔ میں اپنے ہاتھ کو بلند کر رہا ہوں، اپنے ارادے کے ذریعے کر رہا ہوں۔ میں اپنی آنکھ کو بند کر رہا ہوں، اپنے ارادے سے میں اپنی آنکھ کو کھول رہا ہوں، اپنے ارادے کے ذریعے۔ لیکن بعض قوانین ایسے ہیں کہ جو ارادوں سے ماورا ہوتے ہیں، اس کا قانون تکوین کہتے ہیں۔ جو نماز شب کا پابند ہو جاتا ہے، اب جو اس کے منہ سے نکل جائے وہی پتھر پر لکیر نہیں بلکہ وہی تقدیر پر پروردگار بنا دیتا ہے۔ یہ نماز شب پڑھنے والوں کا کہ فائدوں میں سے ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نماز شب کا کوئی فائدہ نہیں، تو 127 وہ فضائل، وہ رموز، وہ کمالات جو ائمہ معصومین نے بیان کیے، کیا یہ روایات، کیا یہ احادیث معصومین نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹی ہیں؟ اگر یہ احادیث معصومین کی ہیں، اگر یہ یقین ہے کہ آل محمد کے بتائے ہوئے فوائد ہیں اور اقوال ہیں، تو جس طرح سے شنیدن احادیث عمل کردن حدیث مساوی ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے تو پھر اس رات میں سستی کیسے، کاہلی کیسے؟ آیت اللہ عابدینی کے جو سرزمین قم سے جن کا تعلق ہے، جو حضرت آیت اللہ بہجت جو ایک مشہور عارف گزرے ہیں
وادی کم کے، ان کے شاگرد حضرت آیت اللہ عابدینی فرماتے ہیں کہ عالم جوانی تھا۔ عالم جوانی میں ایک مرتبہ جب میں نماز فجر کی نیت سے حرم بی بی معصومہ کم میں گیا، یہ وہ بی بی معصومہ کی جنہیں امّہ سادات کہا جاتا ہے، کم وہ سرزمین کہ جس کے لیے صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حرم بیت اللہ مکہ میں ہے اور نبی کا حرم مدینے میں، اور ہم اہل بیت کا حرم کم ہے، اور کم جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اسی کم میں کے لیے حضرت آیت اللہ عابدینی فرماتے ہیں کہ جب میں حرم میں نماز فجر پڑھنے گیا تو نماز فجر پڑھنے کے بعد فارغ ہوا تو میری نگاہ حضرت آیت اللہ بہجت پہ پڑی۔ جوانی کا عالم تھا، میں آگے بڑھا اور جب ان کے اذکار، ان کی تسبیح رکی تو میں نے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک سوال کیا کہ آغا بہجت، بعض اوقات نماز شب پڑھنے میں مجھے سستی اور کاہلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آغا عابدینی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال حضرت آیت اللہ بہجت کی بارگاہ میں کیا تو میں نے دیکھا اس برگزیدہ شخصیت کے چہرے پر عالم جلال کے اثار نمودار ہو گئے، اور انتہائی غضب کے عالم میں، اتنے غضب کے عالم میں کہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ وہ میری سرزنش کے لیے کہیں مجھ پر ہاتھ نہ اٹھا دیں، اور میری روح اور میرا بدن کانپنے لگا۔ اور اسی عالم میں حضرت آیت اللہ بہجت نے ایک روبدار آواز میں مجھ سے سوال کیا کہ اے عابدینی، کیا تم ان روایات اور احادیث پر ایمان نہیں لائے کہ جن کے بارے میں ائمہ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ نماز شب کے یہ فوائد ہیں؟ پروردگار عالم تجھے تیری حجت کا واسطہ ان دیکھنے والوں اور سننے والوں اور ہم سب کو نماز شب کا عامل اور نماز شب پڑھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔